ناصر میڈیکل کمپلیکس کی تباہی غزہ میں صحت کے نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر کی غزہ تک رسائی کے لیے مزید امداد کی اپیل۔ بھارتی کسان دلی چلو مارچ میں کرینے اور دیگر بھاری مشینری لے کر پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ اس نے جنوبی غزہ کے محصور ناصر ہسپتال سے 32 مریضوں کو منتقل کیا ہے، لیکن مریضوں اور طبی عملے کے اندر اب بھی خوف ہے۔ مشنز نے باقی مریضوں اور عملے کے لیے ضروری ادویات اور خوراک کا کچھ سامان بھی فراہم کیا۔ منتقل کیے گئے مریضوں کو غزہ کی پٹی کے دیگر ہسپتالوں اور فیلڈ ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ WHO نے ایک بیان میں کہا کہ ناصر میڈیکل کمپلیکس کی تباہی اور انحطاط غزہ میں صحت کے نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق 130 بیمار اور زخمی مریض اور کم از کم 15 ڈاکٹرز اور نرسیں ہسپتال میں موجود ہیں۔ اسرائیلی فوجی کئی روز تک کمپلیکس کے ارد گرد لڑائی کے بعد جمعرات کو ناصر ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے غزہ تک رسائی کے لیے مزید امداد کی اپیل کی اور صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا۔ It's very concerning. We need unimpeded humanitarian access for the aid to go in. احمد حسین نے مصر میں ان گوداموں کا دورہ کیا جہاں رفح بارڈر کراسنگ کی جانب جانے سے پہلے امداد جمع کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امداد کے لیے غزہ تک بلا روک ٹوک رسائی کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں متعدد لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ فرانسیسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بحیرہ احمر میں فرانسیسی جنگی جہازوں نے یمن سے داغے جانے والے 2 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ 19 سے 20 فروری کی رات کے دوران فرانسیسی ملٹی مشن فریگیٹس نے خلیج عدن اور جنوبی بحیرہ احمر میں اپنے متعلقہ گشتی علاقوں میں یمن سے حملے کے لیے تیار متعدد ڈرونز کا پتہ لگایا، جن میں سے 2 ڈرون نشانے کی طرف بڑھ رہے تھے جب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ترک حکام نے چین کی انٹیلیجنس سروس کے لیے ترکی میں ویگر کمیونٹی کی جاسوسی کے شعبے میں 6 افراد کو حراست میں لیا ہے اور پولیس ایک اور مشتبہ شخص کو تلاش کر رہی ہے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی انادولو نے مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ استنبول میں استغاثہ نے 7 افراد کی نشاندہی کی ہے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ویگر کمیونٹی کے قابل ذکر افراد اور ترکی میں ان سے منسلک کچھ انجمنوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کر رہے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50,000 ویگر باشندے ترکی میں رہتے ہیں۔ ترکی میں چینی سفارتخانے نے فوری طور پر انادولو رپورٹ پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا۔ امریکی کریڈٹ ایجنسی فچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے انتخابی نتائج اور غیر یقینی سیاسی صورتحال IMF کے ساتھ نئے مالیاتی معاہدے کو حاصل کرنے کی کوششوں کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔ فچ نے اپنی جاری کردہ رپورٹ میں کہا ہے کہ IMF کے ساتھ نیا معاہدہ طے پانا ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جانے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق موجودہ حالات میں پاکستان کے پاس نئے پروگرام کے لیے IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور پاکستان کو اپنی پیداوار میں اضافہ اور درآمدات پر انحصار کم کرنا ہوگا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ بھارتی کسان نئی دلی کی جانب مارچ سے قبل منگل کو پنجاب ہریانہ بارڈر پر بھاری آلات لے کر پہنچے تاکہ قرضوں کی معافی اور اپنی پیداوار کی کم از کم قیمت کے اپنے مطالبات کو منوا سکیں۔ مظاہرین ان حفاظتی دستوں سے نمٹنے میں مدد کے لیے کرینے اور ارتھ موورز لائے جس نے انہیں نئی دلی سے تقریباً 200 کلومیٹر دور روک رکھا ہے۔ کسانوں نے پیر کو حکومت کی جانب سے دالوں، مکئی اور کپاس کے لیے قیمتوں کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اور افغانستان میں طالبان نے مبینہ طور پر خواتین کو مارچ میں شروع ہونے والے نئے تعلیمی سال کے لیے سرکاری طبی اداروں میں داخلہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ طالبان کی زیر انتظام سرکاری باختر نیوز ایجنسی نے منگل کو بتایا کہ کابل میں صحت عامہ کی وزارت کی ہدایت کے بعد 1 درجن سے زائد افغان صوبوں میں اندراج کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ وزارت کی رپورٹ کردہ ہدایت پر ڈیفیکٹو افغان حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔